الرحیم یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال نے اس آیہ شریفہ میں مومنین سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو کہ ایمان والے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر کتبہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے فرضہ، فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر لگا دیے گئے ہیں، پکے کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے ضروری کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے یہ روزے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہماری زندگی میں ہر سال روزے آتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے اور ہم روزے رکھتے ہیں۔ یہ جو روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے فرض کیے گئے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے روزوں کو فرض کرنے کا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہماری عام زندگی میں ہم لوگوں کی توجہ ماہ رمضان میں اس نقطے کی طرف نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، آرام کرنا ہے، ڈیوٹی کو کیسے انجام دینا ہے، سونا کتنا ہے، جاگنا کتنا ہے، پھر افطار کے حوالے سے کیا تیاری کرنی ہے۔ ایک عادت کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے باوجود انسان جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ عصیان کرتا رہتا ہے، سرکشی کرتا رہتا ہے، خدا کی حد کی حرمت کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بجا لاتا ہے جو گناہ قرار پاتے ہیں۔ لہذا روزہ جو کچھ بھی اس کو روزے سے ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، سوائے کیا اسے کہتے ہیں کہ پیاس کے، اسے اور کچھ نہیں ملتا۔ حدیث ہے رسول پاک سے کہ رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع والظما، بعض یعنی ایسے لوگ، رب صائم، بسا ممکن ہے ایسا روزے دار بھی ہو جس کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہ ملتا ہو، بس بھوک اور پیاس ہے، اور کوئی شے نہیں ملی، کوئی تقویٰ نہیں ملا، کوئی پرہیزگاری نہیں حاصل ہوئی۔ روزے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ باتقویٰ بننا ہے، اور بہت اہمیت ہے متقی بننے کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت بخیر کون لوگ ہوں گے؟ جو متقین ہیں۔ جو متقین نہیں ہیں ان کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس وقت تک انسان کریم نہیں بن سکتا قرآنی نقطہ نظر سے جب تک متقی نہ بنے، اور جو جو اس کے تقویٰ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی کریمی کا درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی بارگاہ میں جو کریم تر ہے، جس کی جو کریمی کی وادی میں برتر ہے دوسروں سے، وہ کون ہے؟ جو اتقا ہے، جو تقویٰ میں برتر ہے دوسروں سے۔ خدا نے خود اپنے آپ کو کریم کہا ہے، ملائکہ کو کریم کہا ہے، قرآن کو کریم کہا ہے، نبی کو کریم کہا ہے، رسول کریم کہا ہے۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ صبرن یا بنی الکرام، اے میرے کریموں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، تھوڑی دیر صبر کرو اور صبر کرو۔ کربلا میں جب زخمی حالت میں خطاب کیا اپنے ساتھیوں کو، کیا کہا؟ قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اے میرے کریم ساتھیوں، بیدار ہو جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ، اٹھو۔ یہ جو مرتبہ ہے کریمی کا، یہ کسے حاصل ہوگا؟ جو متقی ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی ان کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی داستان سنا، ان کے بارے میں بتا کے ان کا جو مسئلہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق، اے نبی ان کے سامنے بیان کر، حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی دی دونوں نے۔ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک ہی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ جب قبول نہیں کی تو جس کی قربانی قبول نہیں، سے کیا کہا؟ میں تجھے قتل کروں گا۔ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس میں حسد پیدا ہو گیا، بغض آ گیا کہ میری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اس کی کیسے قبول ہو گئی ہے؟ تو جب اس نے کہا نا میں تجھے قتل کروں گا اپنے بھائی کو، اس نے کہا قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف اور صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما، خدا کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ جو متقی بنے۔ جو متقی نہیں ہے خدا اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ان کے اعمال خدا ہباء منصورہ کر دے گا، جن کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اثر نہیں۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ بس متقین بننا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ خدا نے اگر کسی کے عمل کو قبول کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک اور جگہ پر سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم متقی بن جاؤ، اللہ تمہارا معلم بن جائے گا۔ اللہ تمہارا معلم بنے گا، اللہ تمہیں علم دے گا خود۔ بس معلوم ہوا کہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ روزے متقی بننے کے لیے ہیں۔ لہذا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے جو متقین کے نام سے ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی بہت اس کی تشریح کرتے رہیں گے اور اس کے تلاوت کرتے رہیں گے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا علی کے جو صحابی تھے حمام، مولا سے کہا یا علی یا امیر المومنین صف لی المتقین حتیٰ کانی انظر الیہم، مولا میرے لیے متقین کی اس طرح سے توصیف کریں یوں لگے کہ میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یا امیر المومنین صف لی المتقین کانی انظر الیہم، میرے لیے متقین کی اس طرح سے توصیف کریں، اس طرح سے ان کو بیان کریں یوں لگے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کی توصیف کی اس کے سامنے۔ البتہ روایات میں ہے کہ جب مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا علی نے توصیف کی متقین کی، آخر میں حضرت حمام کی
وفات ہوگی سنتے سنتے۔ لہذا متقین کی صفات میں سے جو سب سے پہلی صفت مولا علی نے بیان فرمائی ہے، کہا ہے وَمَنْطِقُهُمْ الصَّوَابُ۔ متقین بولتے کیسے ہیں، متقین کی گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں متقین وہ ہوتے ہیں جن کی گفتگو، جن کا نطق صداقت پر مبنی ہوتا ہے، سچائی پر مبنی ہوتا ہے، اس میں راست گوئی ہوتی ہے، اس میں بےہودہ گوئی نہیں ہوتی، اس میں لغویات نہیں ہوتی، اس میں گالم گلوچ نہیں ہوتا، اس میں غیبت نہیں ہوتی، تہمت نہیں ہوتی، چغلی نہیں ہوتی۔ متقین وہ ہیں جن کا نطق منطقہم الصواب، جن کا نطق جو ہے وہ سچائی اور راست گوئی پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے سوائے سچائی کے، صدق کے، اچھائی کے کوئی شے زبان پر آتی ہی نہیں ہے۔ زبان ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی زبان آزاد نہیں ہے، وہ بیہودہ گوئی نہیں کرتے زبان سے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کان لی فیما مضی اخ فی اللہ، ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، کان یعظم فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، دنیا کا اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ، اپنی تمام زیبائیوں کے ساتھ، اس کی نگاہ میں حقیر ہونا اس کو میری نگاہ میں عظمت دیتا تھا۔ میری نگاہ میں وہ کیوں عظمت کا مالک تھا، کیوں وہ عظیم تھا؟ کیونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر اور پست تھی۔ اکثر وقت وہ چپ رہتا تھا، خاموش رہتا تھا، غیر ضروری گفتگو نہیں کرتا تھا، بلا وجہ نہیں بولتا تھا، فضول گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو پھر بولنے والوں کو چپ کرا دیتا تھا۔ ایسی گفتگو ہوتی تھی اس کی، ایسی منطق اور سچائی اور حق پر مبنی وہ گفتگو کرتا تھا کہ بولنے والے اس کے سامنے چپ ہو جاتے تھے۔ تو متقین وہ ہیں جن کی زبان ان کے کنٹرول میں ہے، جن کی زبان پر اللہ کی حکومت ہے، جن کی زبان سے سچائی جاری ہوتی ہے، بیہودگی جاری نہیں ہوتی۔ وَمَلْبَسُهُمْ الْاقْتِصَادُ، ان کا لباس زندگی کے امور میں جو خرچ و اخراجات کرتے ہیں اس میں وہ میانہ رو ہوتے ہیں۔ وہ افراط اور تفریط نہیں کرتے، وہ اسراف نہیں کرتے، بلکہ وہ میانہ رو ہوتے ہیں۔ من اراد السلامۃ فعلیہ بالقصد، جو شخص بھی مولا علی امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی سالم رہے، اسے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ میانہ روی قناعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو انسان میانہ روی اور قناعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ اسراف کرتا ہے، اور اسراف ہلاکت کا راستہ ہے۔ خدا قرآن میں کہتے ہیں کلو واشربو، کلو واشربو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو میانہ روی کے ساتھ۔ حتیٰ کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے، پینے میں اعتدال ہونا چاہیے، پہننے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ گھر میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔
الزمن قناع، جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی۔ جب انسان میں نہ روی اختیار کرتا ہے تو روز مبادہ کے لیے اپنے پاس کے پاس بچت ہوتی ہے۔ لہذا روایت ہے من اقتصد فی الغنا والفقر فقد استعد لنوائب الدہر، جو غنا، جب اس کے پاس ٹھیک ٹھاک وسائل اور امکانات اور پیسے ہیں، یا جب فقر ہے، مشکلات ہیں، فقیری ہے، اگر جو شخص ان حالات کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو زمانے کی مشکلات کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ متقین وہ ہیں جن کی زندگی کے امور، خرچ اخراجات، کھانا پینا، رہنا سہنا پہننا، یہ سارے کا سارا میانہ روی پر مشتمل ہے۔ اس وقت انسانوں کی ایک بڑی مشکل کیا ہے؟ میانہ روی نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا، ہماری سڑکیں، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کے پاس گھر میں واشنگ مشین موجود ہے، ٹی وی پر اشتہار آ رہے ہیں، نئی واشنگ مشین لے لو، نئی چیز خرید لو، اگر پیسے نہیں ہے کریڈٹ کارڈ سے لے لو، لون لے لو، بینک سے لے لو، گاڑی لے لو، نئی۔ انسان مقروض ہوتا چلا جاتا ہے، قرض تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں وَمَلْبَسُهُمُ الْاقْتِصَادُ، ان کا لباس، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اپنے زندگی کے اخراجات کے اندر وہ معتدل ہوتے ہیں، میانہ رو ہوتے ہیں۔ حدیث ہے لا یہلک من اقتصد، جو میانہ رو ہوتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ کلما زاد علی الاقتصاد اسراف، میانہ روی سے جو بھی تجاوز کرے گا وہ اسراف ہے، اور اسراف جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ تیسری صفت جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی متقین کی، وَمَشْيُهُمْ التَّوَاضُعُ، جو متقین ہیں ان کی رفتار متواضعانہ ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے ان کے اندر، متواضع ہوتے ہیں، سر ان کا تواضع کی زمین پر ہوتا ہے، اور آسمان خضوع کی بلندیوں پر پرواز کر رہے ہوتے ہیں وہ تواضع کے چشمہ زلال سے اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں اور فروتنی کی بارش میں غسل کرتے ہیں۔ تواضع کے آثار ہیں۔ التواضع، انسان جو ہے روایات کے اندر مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ التواضع ثمرۃ العلم، علم کا ثمرہ تواضع ہے۔ جو انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں تواضع اور منکسر مزاجی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنے سے انسان کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے، غرور بڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، یہ جہالت ہے۔ التواضع ثمرۃ العلم، علم کے شجرہ طیبہ کا پھل تواضع ہے۔ التواضع زکوٰۃ الشرف، اگر ایک انسان معاشرے میں اس کی بڑائی ہے، بزرگی ہے، بڑا لوگ اسے سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو شرف جس انسان میں ہوگا نا، باشرف انسان متواضع ہوگا۔ اگر کوئی انسان متواضع نہیں ہے وہ باشرف نہیں ہے۔ لہذا یہ متقین متواضع ہوتے ہیں اور ان کے اندر غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک ضرور پڑھ لیں محمد والے ان پر۔
متقین خدا کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتے ہیں، اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ انہیں تواضع کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ جب اللہ اکبر ہے، خدا بڑا ہے، اس کی کبریائی ہے، اور ہم اس کے محضر میں حاضر ہیں، اس عظیم ہستی کے محضر میں حاضر ہیں، پھر تواضع کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ متکبر غافل ہوتے ہیں، غرور غفلت کی وجہ سے ہے۔ لہذا جتنا کوئی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اتنے اس کے اندر تواضع زیادہ آپ کو نظر آئے گی، اور خدا کی بارگاہ میں وہ اچھا تواضع کے بارے میں غرر میں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات قصار پر مشتمل مجموعہ کلام ہے، امام فرماتے ہیں التواضع مع الرفعۃ کالعفو مع القدرۃ۔ انسان کا مرتبہ معاشرے میں بلند اور برتر ہو اور پھر بھی متواضع ہو، پھر بھی اس کے اندر کسر نفسی ہو، پھر بھی دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان طاقت رکھے اور کسی کو بخش دے۔ لہذا ضروری ہے کہ متقین کی وہ فخر بیچنے والے نہیں ہوتے، اب فخر نہیں کرتے دوسروں کے مقابلے میں، فخر فروش نہیں ہوتے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں رہتے ہوئے متواضع رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے سوال کیا، یا موسیٰ، یہ سورہ کافی میں روایت ہے، اتدری لما اصطفیتک بکلامی دون خلقی، اے موسیٰ تجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی مخلوقات میں سے تجھے کیوں نبی بنایا، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے خدا تو بتا کیوں؟ کہا انی کلبت عبادی ظہرا لبطن، میں نے اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو دیکھا، کلب تو زیر و رو کرنا، اوپر نیچے کرنا، چھاننا، اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو چھانا میں نے، اس میں نگاہ کی، فلم اجد فیہم احدا اذل لی نفسا منکا، میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ خضوع کرنے والا پایا، چونکہ تو سب سے زیادہ خضوع کرنے والا تھا، سب سے زیادہ خاضع تھا، سب سے زیادہ منکسر المزاج تھا، سب سے زیادہ اپنے آپ کو میری بارگاہ میں حقیر سمجھتا تھا، کمتر سمجھتا تھا، میں نے تجھے اپنا نبی بنا لیا، چن لیا تجھے۔ یا موسیٰ انک اذا صلیت، اے موسیٰ جب تو نماز پڑھتا ہے، وضعت خدک علی التراب، تو اپنے رخسار کو خاک میں رکھتا ہے میرے سامنے، یہ انتہا ہے تواضع کی، یہ معراج ہے تواضع کی، سجدہ، پیشانی خاک میں رکھنا خدا کی بارگاہ میں، یہ عبادت میں قیام، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر جھکنا، رکوع میں چلے جانا، پھر سر خاک پہ رکھنا، یہ معراج ہے تواضع کی اور بندگی کی۔ جو بندہ ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا، جو بندہ ہے اور عبد ہے وہ کیسے غرور کر سکتا ہے؟ لہذا معراج ہے انسان جب سر سجدے میں رکھتا ہے، خاک پر سر رکھتا ہے، یہ بندگی کی معراج ہے، یہ تواضع کی معراج ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ عروج ہے بشر کا انسان۔